السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ خبروں کا ایک تانتا بندھا ہوا ہے کہ مراد سعید اب پاکستان میں آ چکے ہیں۔ مراد سعید اگر پاکستان میں آ چکے ہیں تو ہیں کہاں پر، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ آپ کے ہمارے ہر دل عزیز جاوید چودھری نے اس کو بولنا شروع کر دیا ہے۔ جاوید چودھری صاحب کو میں سن رہا تھا تو جاوید چودھری صاحب مراد سعید صاحب کے ویئر اباؤٹس جی کوئی شاید 773ویں بار بتا رہے ہیں، اور ہم خود یہاں پر بیٹھ کر ان پہ بات کر چکے۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ افغانستان چلے گئے اور انہوں نے داڑھی رکھ لی، انہوں نے برقع پہنا ہوگا افغانستان جانے کے لیے۔ تو یہ بیان کس کا تھا؟ یہ جاوید چودھری صاحب کا بیان تھا۔ اس سے پہلے اور ان تمام بیانات میں جو تھی وہ ایک امکانی بات تھی کہ یا تو افغانستان چلے گئے، یا خیبر پختونخوا کے کسی علاقے میں ہیں، یا تو داڑھی رکھ لی ہے، یا برقع پہن کے نکلے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد نہیں ہے کہ نلکا ٹونٹی لوکیشن؟ ہاں، وہ اس پر میں بعد میں آؤں گا۔ تو یہ بھی امکانی تھا سب کچھ۔ اب جاوید چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مراد سعید جو ہے وہ افغانستان میں نہیں ہے، سینٹرل ایشیا میں بھی نہیں ہے، اور مراد سعید ان کا یہ خیال ہے، اب کی بار ان کا یہ خیال ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں ہی ہیں، اور افغانستان میں اس لیے وہ نہیں ہوں گے کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو کوئی اغوا کر لے گا وہاں پر۔ ہاں، وہ کہہ رہے لگے وہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہیں، جاوید چودھری صاحب یہ بتا رہے تھے۔ اچھا، جاوید چودھری صاحب نے پھر یہ بتایا کہ اس وقت وہ حکومت کی کسٹڈی میں ہیں، علی امین گنڈاپور کی کے پی حکومت کی کسٹڈی میں ہیں۔ اب کسٹڈی جو ہے وہ تو حفاظتی تحویل ہوتی ہے، حراست ہوتی ہے۔ مطلب یہ کسٹڈی کیا ہوتا ہے؟ تو یعنی مراد سعید کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے۔ پھر ایٹ دا سیم ٹائم جاوید چودھری صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مراد صحیح چیزیں کنٹرول کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی میں جو پھوٹ پڑی، جو شکیل خان نکالے گئے، مشال یوسفزئی نکالی گئی، باقی لوگوں میں آپ کو عاطف خان اور یہ سب پھڈا نظر آ رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف لوگ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، عمران خان تک شکایتیں جا رہی ہیں، عمران خان کے احکامات آ رہے ہیں، کون عمران خان سے ملے گا کون نہیں ملے گا، تو یہ کون کر رہا ہے؟ مراد سعید کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور، ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے رکھا وہ تو تھا عمران خان صاحب کی ہدایات کی وجہ سے مراد سعید کو، لیکن اب وہ پریشان ہو گئے بقول جاوید چودھری صاحب کے۔ اب گنڈاپور صاحب پریشان ہو گئے، اور گنڈاپور صاحب نے پریشان ہونے کے بعد خود کسی کو آنکھ ماری ہے کہ لیک کر دے، کہ مراد سعید جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، لیک کر دو گے تو خبر چل جائے گی کہ یہ اندر ہے، کیونکہ مراد سعید نے گنڈاپور کے لیے بھی بڑی مشکل پیدا کر دی۔ ایک طرف عمران خان کے احکامات ہیں جو جیل سے بیٹھ کے خیبر پختونخوا کو چلا رہے ہیں، اور ایک طرف مراد سعید ہیں جو اندر بیٹھ کے گنڈاپور کو تنگ کر رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ یہ جاوید چودھری صاحب کا پورا جاوید چودھری صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ مراد سعید جب بھی کوئی فیصلہ لینا ہو تو بہت زیادہ عقل سے کام نہیں، جذباتی آدمی ہیں اور عقل ان میں نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے نا کہ مراد سعید میں عقل نہیں ہے، اس کو رکھیں بنیاد، اور بنیاد رکھنے کے بعد جاوید چودھری صاحب کو آپ سامنے رکھیں، اور پھر وہ امکانی باتوں پہ دوبارہ آ جائیں کہ مراد سعید چلا گیا افغانستان، ٹھیک ہے، اور اب مراد سعید سونے کا انڈا دینے والی مرغی افغانستان میں نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اور مراد، یہ دونوں بیانات کس کے ہیں؟ جاوید چودھری صاحب کے۔ اور عقل کس میں نہیں ہے؟ مراد سعید میں عقل نہیں ہے۔ مراد سعید نے داڑھی رکھ لی ہے روپوش ہونے کے لیے، اور مراد سعید اس وقت خیبر پختونخوا میں، تک کی خبریں آئیں کہ وہ کسی غار میں موجود ہیں، مراد سعید اس وقت خیبر پختونخوا میں حکومت کی کسٹڈی میں ہے۔ یہ دونوں بیانات کس کے ہیں؟ جاوید چودھری صاحب۔ اور عقل کس میں نہیں ہے؟ مراد سعید نے برقع پہن لیا ہے چھپنے کے لیے، مراد سعید غار میں ہے، اور مراد سعید خیبر پختونخوا کی حکومت کے پاس ہے۔ یہ تینوں بیانات کس کے ہیں؟ جاوید چودھری کے۔ اور عقل کس میں نہیں ہے؟ مراد سعید میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مراد سعید نے کہا تھا کہ $100 ارب اس کے منہ پہ مارے گا عمران خان، $100 ارب اس کے منہ پہ مارے گا، بات ختم۔ اور عقل نہیں ہے کس میں؟ مراد سعید میں۔ لیکن یہ جو $100 ارب $200 ارب پاکستان کا سوئس بینکوں میں پڑا ہوا ہے، یہ بیان ہے بنیادی طور پہ اسحاق ڈار صاحب کا فلور آف دا ہاؤس پہ، ٹھیک ہے۔ عقل کس میں نہیں ہے؟ مراد سعید میں عقل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مراد سعید جو ہے وہ روپوش ہونے کے لیے جی پی ایس، اس کو بھٹکانے کے لیے، اس کو گمراہ کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ نلکا کھول دیتا ہے، یا جب آڈیو پیغام ریکارڈ کرتا ہے تو فلش ٹینک کا بٹن دبا دیتا ہے، پانی گش کرتا ہے
اور اس سے جی پی ایس کی لوکیشن خراب ہو جاتی ہے. یہ بیان کس کا ہے؟ جاوید چودھری کا. اور عقل کس میں نہیں ہے؟ مراد سعید. تو ٹھیک ہے، اب آپ یہ تمام باتیں ایک ایک کر کے سوچتے جائیں اور پھر آپ دیکھیں کہ عقل جو ہے وہ مراد سعید میں نہیں ہے اور یہ تمام باتیں جاوید چودھری صاحب نے کی ہیں. ٹھیک. تو میرا یہ خیال ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں جو جاوید چودھری صاحب یا کچھ دیگر صحافیوں نے اور اس کے علاوہ مختلف چینلز نے اسپیشلی کیا ہے، یہ باضابطہ باقاعدہ طور پر کیا گیا کام ہے مخصوص ہدایات کے تحت. آپ دیکھیں کہ پہلے ہمیں خبر یہ پتہ چلی کہ مراد سعید جو ہیں وہ حکومت سے رابطے میں ہیں، علی امین گنڈاپور سے رابطے میں، خیبر پختونخوا حکومت سے گنڈاپور سے رابطے میں ہیں اور مراد سعید کافی کچھ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد خبریں آئی نا کہ وہ کسی محفوظ پناہ گاہ میں اس وقت موجود ہیں خیبر پختونخوا میں. اچھا دیکھیے، ظاہر ہے کہ اور وہاں پر 3 چھاپے بھی پڑ چکے ہیں. ظاہر ہے کہ بندہ محفوظ پناہ گاہ جو ہے وہیں پر ہوگا. اس وقت مراد سعید جو ہے وہ پشاور میں حبیبی ریسٹورنٹ میں تو نہیں بیٹھا ہوگا، ظاہر ہے. ٹھیک ہے نا. مراد سعید جو ہے وہ اس وقت نثار چرسی کڑاہی پہ تو نہیں بیٹھا ہوگا، ٹھیک ہے نا. نثار چرسی تکہ پہ تو نہیں بیٹھا ہوگا. قصہ خانی بازار میں کونے پہ جو ہوٹل ہے اس میں مراد سعید سیکنڈ فلور پہ روم نمبر 202 میں ہو، یہ تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ عجیب و غریب کام ہے. یہ لوگ مطلب اگر بندہ روپوش ہے تو روپوش ہی ہوگا. تو مطلب انہوں نے تو پہلے غار میں پہنچا دیا تھا. اب آئے کیسے پھر؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پہلے رابطہ کروایا اور گفتگو کروائی مراد سعید گنڈاپور کی. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کروایا کہ جو خیبر پختونخوا میں تمام اختلافات ہوئے ہیں وہ اختلافات کس نے پیدا کیے ہیں؟ مراد سعید نے. اچھا، ان اختلافات کے ساتھ ایک اور کام ہوا تھا جو ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں. پاکستان میں پہلی بار سرکاری ٹی وی کا استعمال ہوا اور سرکاری ٹی وی نے خبریں دی کہ خیبر پختونخوا حکومت پہ پھوٹ پڑ گئی ہے. اچھا، یہ خبریں سب نے دی. مخصوص سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، ان سب نے بھی یہ خبریں دی. ٹھیک ہے. اور ابھی ریسنٹلی کسی نے ایک دعویٰ کیا ہے 2300 روپے ریٹ ہے حکومت کے حق میں اور پی ٹی آئی کے خلاف ٹویٹ کرنے کا. اچھا، غالباً اسد طور کی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے شاید یہ دیا ہے. میرا خیال ہے کہ اسد طور نے جس طرح سے پچھلی بار ایک لگا تھا ریٹ، تو اسد طور نے اسی طرح کا ایک مذاق کیا ہوگا. تو بہرحال یہ اس وقت مخصوص لوگوں نے تمام کے تمام یہ کام کیا اور پھر سرکاری ٹی وی نے اس پہ حصہ ڈالا اور باقی پرائیویٹ چینلز بھی اس پورے کام میں لگ گئے. تو پہلی بار ہو رہا ہے کہ سرکاری ٹی وی ایک حکومت کے خلاف، ایک وزیر اعلیٰ کے خلاف، ایک جماعت کے خلاف اس طرح سے کام کر رہا ہے. ورنہ سرکاری ٹی وی ڈرم بیٹنگ کرتا ہے گورنمنٹ کی اور اطمینان کے ساتھ کرتا ہے، لیکن اب یہ کام ہو رہا ہے. تو یہ باقاعدہ طور پر ایجنڈا بیسڈ کام ہے اور جاوید چودھری صاحب جو ہیں وہ اس میں حصہ ڈال رہے ہیں. پہلے بھی ڈال چکے ہیں، اب بھی ڈال رہے ہیں. اور جاوید چودھری صاحب کو آپ دیکھیں تو وہ ایک کام کرتے ہیں، 10 چیزیں حصہ ڈالنے کی کرتے ہیں، 1 سے 2 چیزیں جو نا وہ پھر عمران خان کے حق میں بھی کرتے ہیں. اچھا، ایک خبر عمران خان سے متعلق چلی کہ انہوں نے اپنے تمام روپوش رہنماؤں کو منظر عام پر آنے کے لیے کہہ دیا. پھر عمران خان نے خود ان خبروں کو مسترد کیا کہ میں نہیں کہوں گا کہ وہ روپوش. میرے پاس اس بارے میں ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے، میں نے اس سلسلے میں ویڈیو بھی کی. جس طرح میں نے وہ جو خاتون اینکر والی ویڈیو نا کہ وہ شراب کی بوتلوں سمیت پکڑی گئی، ٹھیک ہے، یہاں نہیں بتائی میں نے. نہیں. اچھا، تو ہوا کیا، ایک شاندانہ گلزار صاحبہ کا بیان تھا، وہ شفا یوسفزئی کے پروگرام میں بیٹھ کے بتا رہی تھی کہ عمران خان نے کہا سب باہر آ جائیں، ٹھیک ہے، منظر عام پہ آ جائیں، گرفتاری دے دیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. پھر اس معاملے میں آئے اظہر مشوانی سامنے اور انہوں نے شاندانہ گلزار صاحبہ کو ہٹ کیا، تنقید کی اور ان پر کی اور موصوفہ محترمہ طنز کرتے ہوئے سب کچھ کیا. شاندانہ گلزار صاحبہ نے اس کے بعد بھگوڑے وغیرہ، اسکرین شاٹ، پوسٹر، مامے پی ڈی ایم کو دینے والے وغیرہ، یہ تمام باتیں بھی کی. صحیح ہے. میں نے دیکھیے اظہر مشوانی سے بھی میں خبر کے سلسلے میں میرا رابطہ ہو جاتا ہے، شاندانہ گلزار صاحبہ سے بھی خبر کے سلسلے میں رابطہ ہو جاتا ہے، اور جو جماعتوں کے لوگ ہوتے ہیں مختلف، پی ایم این کے بھی کچھ لوگوں سے رابطہ ہو جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ میں دونوں کا موقف ہی میرے سامنے تھا، دونوں ایک دوسرے کو سوشل میڈیا پہ جواب دے رہے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کی ہدایت جو تھی وہ ان کے بارے میں تھی، ان کے بارے میں نہیں تھی. صحیح ہے. تو ایک وکیل صاحب ہیں جو عمران خان صاحب سے جیل میں جا کے ملاقات کرتے ہیں، کم و بیش ہر ملاقات میں موجود ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے رابطہ کر لیا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ چل رہا ہے، آپ بتا دیجئے کہ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا تقریباً 10 ہفتے پہلے کی جو بات ہو رہی ہے، تو تب عمران خان صاحب نے کہا کہ روپوش رہنما باہر آ جائیں
تو تب عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی میاں اسلم اقبال صحیح ہے اور حماد اظہر ان دونوں کے بارے میں. صحیح ہے. انہوں نے کہا دونوں کو کہ باہر آ جائیں, اور دونوں باہر آئے بھی, پنجاب آ کے بھی واپس گئے, لیکن ذرا یہ تھا کہ کوئک آؤ نکل جاؤ, گرفتاری سے بچو. صحیح ہے. اور اس کے بعد دوسری بار میں عمران خان صاحب نے ریسنٹلی کہا کہ باہر آ جائیں, تو بھی عمران خان صاحب نے یہ بات حماد اظہر اور میاں اسلم کے بارے میں کی. اور جو اب عمران خان نے کہا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیڈرشپ باہر نہ آئے, تو عمران خان صاحب نے حماد اظہر اور میاں اسلم اقبال کو بھی منع کر دیا کہ وہ باہر نہ آئے. وہ مراد سعید کے بارے میں مراد سعید اور قاسم سوری کے بارے میں ان وکیل صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ قاسم سوری تو ملک سے باہر ہیں. ہاں ملک سے باہر ہیں, لیکن عمران خان صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ دونوں ملک میں منظر عام پر آ جائیں, کیونکہ عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ ان کا منظر عام پر آنا ان دونوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. کیونکہ شاندانہ گلزار صاحبہ تو یہ کہہ رہی تھی نا کہ آ جائیں منظر عام پر, آپ کو جو زبردستی بھی پریس کانفرنس کروا دی جائے گی ہم اس پریس کانفرنس کو تسلیم نہیں کریں گے, ہم آپ کی بات تسلیم کریں گے. تو یہ ہدایات جو ہیں جو اظہر مشوانی کہہ رہے ہیں اور باقی لوگ جو میٹنگز میں شریک تھے ان کا دعویٰ تھا, تو میں نے پھر تھرڈ پارٹی سے کنفرم کیا اور کنفرم ہوا کہ عمران خان صاحب نے مراد سعید کے لیے کبھی نہیں کہا, قاسم سوری کے لیے کبھی نہیں کہا کہ دونوں ملک میں منظر عام. کتنا امکان ہے مراد سعید کا پاکستان میں ہونے کا؟ میرا یہ خیال ہے کہ ٹھیک ٹھاک امکان ہے. حماد اظہر صاحب کے بارے میں بڑی خبر اڑی ہوئی تھی کہ وہ اٹلی وغیرہ جا چکے ہیں, لیکن یہیں پر تھے. ایسے ہی میاں اسلم اقبال صاحب کے بارے میں بھی خبر اڑی ہوئی تھی کہ وہ ملک سے باہر جا چکے ہیں, یہیں پر ہیں. قاسم سوری صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں اور ہمیں نظر آ گئے ملک سے باہر. صحیح ہے. کچھ اور لوگ بھی ملک سے باہر نظر آئے ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے. اگر میرا یہ خیال ہے کہ مراد سعید صاحب ملک سے باہر ہوتے تو اب تک منظر عام پر آ چکے ہوتے. ملک میں ہیں اس لیے منظر عام پر نہیں آ رہے, یہ میرا انداز ہے. اور پشاور میں بہت زیادہ امکان اس بات کا. بھائی خیبر پختونخوا بہت چھوٹا نہیں ہے لیکن بہت بڑا بھی نہیں ہے, جی مناسب سائز ہے اور ڈیفیکلٹ ٹیرین ہے خیبر پختونخوا کا, اور وہاں ان کی اپنی جماعت کی حکومت ہے, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہیں پر ہیں. اور اب جو الیکشن سے پہلے والی سچویشن تھی اس کے مقابلے میں ذرا بہتر سچویشن میں ہوں گے. ناظرین, طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.